کا ایک ولولہ جذبہ کہ آپ اتنی شدید بارش میں یا اور اتنی ٹھنڈ میں یا آ کر اس حال میں موجود ہے اور اتنی ارلی، تو میں بھی آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کے اس خلوص اور اخلاص کو سلام پیش کر لینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سسٹم اس طرح قائم دائم رہے۔ جس طرح مجھ سے پہلے بات ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے سامنے وہی لوگ بھی آئے، وہی ہمارے بہنیں بھی اور بھائی بھی جو اس پروگرام سے مستفید ہوئے اور ابھی معاشرے میں اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پلے کر رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جو انہوں نے آ کر آپ کے سامنے باتیں کی، جس طرح انہوں نے بات کی کہ یہ لیپ ٹاپ اس طرح نہ سمجھے کہ ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک ٹول ہے، یہ ہمیں مل گیا۔ یہ ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اپنے ذات کے لیے، اپنے فیملی اور اس ملک اور قوم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم نے دیکھ لیا جب کووڈ آیا، اس پروگرام کا تب اندازہ لگ گیا۔ جب کووڈ آیا اور اس طرح گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، تو ہمارے وہی بہنوں بھائیوں جن کو لیپ ٹاپ ملا تھا، انہوں نے ان کا زبردست استعمال کیا اس ملک اور قوم کے لیے، اور سب نے دیکھ لیا۔ تو اس میں مزید بھی بہتری لانی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری لاتے رہیں گے۔ میں اس پروگرام کے لیے اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، جس کا ہمیشہ ویژن اور سوچ فکر میرٹ کا رہا ہے، اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو آپ کا ہمارا یوتھ چیئرمین ہے رانا مشہور صاحب، جس طرح تفصیلی بات ہوئی، اس کا بھی مشکور ہوں کہ جو دوسرے یوتھ پروگرام میں جتنے بھی سکیمز ہیں، ڈیجیٹل یوتھ ہب کی بات ہوئی، آگے باتیں ہوئی، ان سب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شیئر، آپ کا حصہ رہے گا، اور آپ اس ملک اور قوم کے لیے بہتری کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ میں ثوابی کی بات ہوئی، واقعی میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج آپ کے سامنے نہیں مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے، اور ثوابی کے لوگ پیار محبت کے لوگ ہیں، پیار محبت دینے والے لوگ ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری رائے نہیں۔ جب بھی میرا بس چلا، جس جگہ میں تھا، جس پورٹ فولیو پر تھا، تو میں نے ثوابی کو عملی طور پر اپنا گھر سمجھ لیا، اپنا حلقہ سمجھ لیا، اور وہی اپنا کردار اور رول ادا کیا۔ آئندہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کے غم خوشی میں، خاص کر غم میں، جب آپ پر تکالیف آئے، مشکل میں پڑے، تو میں نے بھرپور کوشش کی کہ مشکل میں آپ کے ساتھ رہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں بات ضرور اسی لیول پر ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ نوجوان، ہم سب کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اس میں تو کوئی شک اور دوسری رائے ہے نہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد، دوسرے مشران سب سے شروع کریں، آج ہم میں موجود ہی نہیں، ہم کو بھی جانا ہے، آپ ہی کو آنا ہے۔ آپ ہی نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، اس کی قیادت کرنا ہے، ہر جگہ اور ہر فورم پر۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، جو بھی جس جگہ بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ صرف آپ کو، ان جوانوں کو اپنے ذات کے لیے استعمال نہ کرے، اپنے چند سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کو اس ملک کے لیے آپ کو بہتر جوان بنائے، آپ کو اس ملک کا بہتر مستقبل بنائے، اور آپ کو جو بھی چاہیے، جو سہولیات چاہیے، وہ آپ کو دے دے۔ سب سے بہتر بات ہے کہ اگر ہم آپ پر انویسٹ کریں تو ملک پر یہ لگانا ہے، تو آپ اگر بہترین اس طرح بن جائے تو آپ ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے اثاثہ اور ایسٹ بن سکتے ہیں، اور آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، اگر ہم اس طرح سوچ فکر آپ کو لے لیں کہ ہر چیز میرٹ اور صلاحیت پر ہونا ہے، تو اگر آپ کو کئی مواقع ملتے، خواہ وہ سیاسی میدان میں ملتے، خواہ وہ گورننس کی میدان میں ملتے، خواہ وہ کاروبار کی میدان میں ملتے، تو آپ بھی اس میرٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اوپر رکھیں گے، سپریم رکھیں گے۔ اگر آپ نے یہ سیکھا اور آپ کو یہ سکھانا چاہیے۔
میں آج ضرور بہت خوشی ہوئی کہ میں نے وہی پوچھ لیا آتے وقت کہ کیا کام جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ پہلے جب 2015 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، میں اس کا بھی حصہ رہا. حسن اقبال صاحب ہمیشہ اس پلاننگ کمیشن کو دیکھتے ہیں، تو خوشی ہوئی کہ اس زمانے میں بھی 1000 ملین کا منصوبہ یا ثوابی کی اس یونیورسٹی کے لیے منظور کیا گیا. ان فنڈ کو ریلیز کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ جب 2022-23 میں موقع ملا اور اس سے یا ڈیمانڈ آئی ریویژن کا دوبارہ کہ اس میں 700 ملین مزید چاہیے، وہی بھی حسن اقبال صاحب نے منظوری دے کر یا میں نے وہ کام جو ہو رہا ہے، جو پروجیکٹس یا بن رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر 80% کام مکمل ہو گیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ بقایا 20% کی بھی تکمیل ہو جائے. وائس چانسلر صاحب نے اپنے سپاس نامے اور ڈیمانڈز میں کئی چیزیں رکھ دیے. میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ ایک پراپر شیپ میں آپ ہمیں بھیج دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اگر وزیر اعظم پاکستان سے بات کرنا پڑے، اگر وہی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین حسن اقبال صاحب سے بات کرنا پڑے، اور اگر ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے بات کرنا پڑے، تو میں بھرپور آپ کی نمائندگی کروں گا اور اس کو یقینی بناؤں گا کہ جو آپ کے جینوئن ڈیمانڈ ہے اس کی تکمیل ہو جائے اور وہی مکمل ہو جائے. میں ضرور ایک بات جوانوں کے بارے اور فیوچر کے بارے، آپ یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ ملک و پاکستان ہو تو ہمارا سیاست بھی رہے گا، ہمارا کاروبار بھی رہے گا، ہمارے دوسرے نظام بھی چلتے رہیں گے. سب سے پہلے پاکستان کی بات کر لینے چاہیے، اپنے ذات سے ہٹ کر. یہ ہمارے ذات آنے جانے والے چیزیں، شخصیات آنے جانے والے اصل ہے اس ملک کا کہ یہ ملک قائم دائم رہے. تو اس موقع پر میں دل کی بات آپ سے شیئر کروں گا. اس موقع پر مارے گئے حق کے بعد اور وہ 10 مئی لاسٹ ایئر کے جنگ کے بعد پاکستان جس مقام پر لایا گیا ہے، کبھی ہمارے سوچ میں اور وہم گمان میں یہ نہیں تھا کہ اس طرح دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے. اور جس مقام پر گیا ہے، ضرور کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور وہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں تمام فورسز نے جو کردار ادا کیا اور جو پاکستان کا نام بلند کر دیا، اور اپنے آپ سے 20 گنا بڑے دشمن کو وہی شکست دے دی، اور پاکستان کا وہی نام ہر جگہ چمک رہا ہے. میں آپ کو ساؤتھ افریقہ سے ابھی ہو کے آیا، وہی میں ان کے پارلیمنٹیرین سے ملا، ان کے وزراء سے ملا، اور اس طرح ایک فنکشن منعقد ہوئی پاکستانی کمیونٹی کی اور کشمیری کمیونٹی کی. مجھے اس کے ورڈ یاد ہے، اس میں ایک وزیر نے کہا کہ پاکستان تو اب وہی پاکستان نہیں ہے، پاکستان از چیمپئن آف دی اسکائی، چیمپئن آف دی اسکائی. یہ اس وزیر کے ساؤتھ افریقہ میں الفاظ تھے کہ پاکستان از چیمپئن آف دی اسکائی. اور جس سے ہم ملتے تھے اس کی اتنی محبت پیار کہ پاکستانی لوگوں میں